اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. CISSP ڈومین 7 اور ڈومین 7 جو ہے وہ ہے سیکیورٹی آپریشن. ڈومین 7 جو ہے وہ سارا فورینسک کرائم اور DPR جو ڈیزاسٹر کی جو پلاننگ کمیٹی ہوتی ہے نا، ٹیم ہوتی ہے نا، DRP سوری، ڈیزاسٹر ریکوری پلان کے اوپر ہے، اور کس طرح سے ڈیزاسٹر سے نکلا جائے اس کے اوپر بیس کرتا ہے یہ سارا ڈومین. اور اس کا میں نے ہے نا پارٹ 15 ریکارڈ کر دیا ہے، اور یوٹیوب کے اوپر سارے پارٹس جو ہیں اپلوڈ ہو چکے ہیں. میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے میتھڈالوجی آف وزڈم، اگر آپ وہاں دیکھنا چاہیں. اور ہے نا میں نے ہے نا پارٹ 15 کو پوائنٹ نمبر 29 کے اوپر جو ہے کنکلوڈ کیا تھا، اور اب میں پارٹ 16 کو جو ہے نا پوائنٹ نمبر 130 سے سٹارٹ کروں گی. تو چلے دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 130 کیا ہے نا. پوائنٹ نمبر 130 ہے ریموٹ mirroring is the most advanced database backup solution. Not surprisingly, it's also the most expensive. ٹھیک ہے، بالکل بیک اپ ہے اس کا، بہت ایڈوانس لیول پہ ہے. ریموٹ mirroring is a popular database backup strategy for organization seeking to implement a hot site نا، جو ہارٹ سائٹ کو پریفر کرتے ہیں. اور ہارٹ سائٹ کیا ہے؟ جو ساری چیزوں سے اکوپڈ ہوتی ہے جگہ، ہم پڑھ چکے ہیں اسے. تو ہے نا یہ جو ہے بہت پاپولر ہے. اگر واقعی کمپنی کے پاس پیسے میں اتنا زور ہے تو پھر وہ یہی پریفر کریں گے. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 131 ریکوری پلان ڈیولپمنٹ. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ریکوری جو ڈیزاسٹر ریکوری پلان ہے نا اس سے متعلق ہیں، اور کیا اسٹریٹجیز ہیں، کیا 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 جا سکتا ہے. کیونکہ دنیا کے اندر چھوٹی کمپنیز بھی ہوتی ہیں، بڑی کمپنیز بھی ہوتی ہیں، سیکرٹ بھی ہوتے ہیں، ٹاپ سیکرٹ ڈیٹاز بھی ہوتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس آرگنائزیشن یا کس کمپنی کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں نا، یا ان کا فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے. تو آتا ہے اب پوائنٹ نمبر 131 ریکوری پلان ڈیولپمنٹ. ونس یو آر اسٹیبلش یور بزنس یونٹ پرائیورٹیز اینڈ ہیو اے گڈ آئیڈیا آف دا appropriate alternative recovery sites for your organization, it's time to put pen to paper and begin drafting a true disaster plan نا. اس کا کہنا یہی ہے کہ ہے نا جب آپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں اپنے بزنس میں اپنی ساری پرائیورٹیز کو نا، تو پھر ہے نا آپ کو ہے نا اپنے پلان کے اندر ہے نا ریکوری سائٹس کے اوپر بھی کام کرنا ہے، کہ وہ بھی اس پلان کا حصہ ہونا چاہیے کہ ڈیزاسٹر یا کسی ایونٹ کی یا انسیڈنٹ کی صورت کے اندر جو ہے نا کس طرح سے ہے نا اس کو حل کیا جائے. 132 ایمرجنسی رسپانس. ٹھیک ہے نا. A disaster recovery plan should contain simple yet comprehensive instruction for essential personnel یعنی جو ضروری امپلائیز ہوتے ہیں to follow immediately upon recognizing that a disaster is in progress or is imminent نا. یہ جو ایک انسٹرکشنز ہونے چاہیے جو کہ ڈیٹیل انسٹرکشن ہونے چاہیے خاص قسم کے امپلائیز کے لیے جو واقعی ذمہ دار ہیں. وہ ان کو فوراً ہی اس بات کو سمجھنا ہے کہ یا تو ڈیزاسٹر پروگریس میں ہے یا ہونے والا ہے، تو ان کو بہت الرٹ رہنا چاہیے. اٹس اسینشیل ٹو ریممبر دیٹ دیز چیک لسٹ مسٹ بی ایگزیکیوٹیڈ ان دا مڈس آف دا کرائسس نا. یعنی انہیں جو ہے صرف انسٹرکشنز ہوتے ہیں اور انہیں وہ چیزیں اچھی طرح سے سمجھ لینی ہیں اور یاد کر لینی ہے. دا ریسپانس پلان شوڈ انکلوڈ کلیئر کرائٹیریا فار ایکٹیویشن آف دا
disaster recovery plan. Define who has the authority to declare a disaster, and then discuss notification procedure as discussed in the next section. फिर आता है पॉइंट नंबर 133, personal and communication. A disaster recovery plan should also contain a list of personnel to contact in the event of disaster. यानी कि उस प्लान के अंदर वो सारे ज़रूरी होने चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर्स जो है ना, जो एम्प्लॉयज़ जो हैं इस डिज़ास्टर, या तो इस डिज़ास्टर टीम के बंदे हैं या जो ज़िम्मेदारी पर हैं, ठीक है ना. यूजुअली दिस इंक्लूड्स की मेंबर्स ऑफ द DRP टीम or as well as personnel who execute critical disaster recovery tasks throughout the organization. मैंने कहा ना कि या तो DRP के टीम होनी चाहिए या फिर वो एम्प्लॉयज़ जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं ना, जिनको ज़िम्मेदारी दी गई है. फिर आता है पॉइंट नंबर 134 ना, बैकअप्स एंड ऑफ साइट स्टोरेज. Backups play an important role in the disaster recovery plan. There are 3 main type of backups, ठीक है ना. पहला है full backups, as the name implies. उसका नाम ही यही कि full backup होना चाहिए. Full backup store a complete copy of data contains on the protected device. ठीक है ना, पूरा डेटा जो है डिवाइस में प्रोटेक्टेड हो जाना चाहिए, उसका बैकअप होना चाहिए. Incremental backups ना, store only those files that have been modified since the time of the most recent full or incremental backup ना. incremental backups क्या होते हैं कि जो है ना, सिर्फ वो फाइल्स को बैकअप करते हैं जो अभी हाल ही में जिनमें चेंजेस किए गए हों या मॉडिफिकेशन की गई हो ना. और differential backups store all files that have been modified since the time of the most recent full backup ना. differential backup और incremental backup sound तो same ही कर रहा है, लेकिन इसमें difference है. The most important difference between incremental and differential backup is the time needed to restore data in the event of an emergency. इनके दरमियान क्या चीज़ जो है मुख्तलिफ है, वो ये मुख्तलिफ है कि है ना, दोनों में के टाइम के ट्रांसफ़र में है, किसी में उस ज़्यादा लगता है टाइम, किसी में कम लगता है, ठीक है ना. तो ये फ़र्क है इन दोनों का ना, कि इंक्रीमेंटल बैकअप जो है वो भी मॉडिफाइड ही फाइल्स को बैकअप करता है, और डिफरेंशियल बैकअप है वो भी मॉडिफाइड ही फाइल्स को बैकअप करता है. लेकिन है ना, डिफरेंशियल बैकअप जो है ना वो जल्दी करता है, क्योंकि वो मोस्ट रीसेंट को जो है ना बैकअप करता है. तो अब मुझे इसका ज़रा सी मीनिंग का नहीं सही समझ में आया था कि क्या मतलब होता है इंक्रीमेंटल से ना. तो मैंने इसका लिखा है मीनिंग. व्हाट डज इंक्रीमेंटल मीन्स, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इंक्रीजेज इन वैल्यू और वर्थ, ऑफन बाय अ रेगुलर अमाउंट ना. तो मैंने इसको यूँ समझा है कि इंक्रीमेंटल बैकअप जो है ना वो उन चीज़ों को बैकअप करता है जो वैल्यूबल हों, जो ज़्यादा वैल्यू रखती हों, या जिनको करना वर्थड है ना, यानी उनको सबसे पहले बैकअप करना चाहिए, क्योंकि उनकी हिफाजत प्रायोरिटी में आती है. फिर इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 135, डिस्क टू डिस्क बैकअप. Over the past decade, disk storage has become increasingly expensive. ठीक है ना. Many backup technologies are designed around the tape paradigms. Virtual tape libraries (VTL) support the use of disk with the model by using software to make disk storage appear as tapes to backup software ना. ये जो है डिस्क टू डिस्क बैकअप जो है ना, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, और है ना ये
جو ہے ورچوئل ٹیپ لائبریریز جو ہے نا وہ سپورٹ کرتا ہے یوز آف ڈسک ود دا ماڈل بائی یوزنگ سافٹ ویئر ٹو میک ڈسک اسٹوریج اپیئر ایٹ ایز ٹیپ، اور پھر وہ بیک اپ سافٹ ویئر ہوتا ہے، بیک اپ سافٹ ویئر ہے یہ، ڈسک ٹو ڈسک بیک اپ۔ پھر آتا ہے 136 بیک اپ بیسٹ پریکٹسز۔ بیک اپ بیسٹ پریکٹسز کیا ہے؟ بیک اپ اینڈ ریسٹوریشن ایکٹیویٹیز کین بی بلکی اینڈ سلو. Such data movements can significantly affect the performance of the network, especially during regular production hours. ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوتا ہے کہ بیک اپ اور ریسٹوریشن کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ بلکی ہوتی ہے، بہت اس میں مواد ہوتا ہے، تو کیا ہے کہ وہ جو ہے نا لازمی ہے کہ سسٹم کو سلو کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کب کرنا چاہیے؟ بیک اپ کا کام کب ہونا چاہیے؟ thus the backup should be scheduled during the low peak period, for example at night. اگر رات میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رات میں پھر اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی نہیں ہے نیٹ ورک کی نا، ٹھیک ہے نا۔ اب آتا ہے پوائنٹ 137 ٹیپ روٹیشن نا۔ There are several commonly used tape rotation strategies for backup. The grandfather father son GFS strategy نا، کس کی اسٹریٹجی؟ ٹیپ روٹیشن کی نا۔ دا ٹاور آف ہینوئی اسٹریٹجی اینڈ دا 6 کارٹریج ویکلی بیک اپ اسٹریٹجی۔ ٹاور آف ہینوئی کا مجھے نہیں پتا تھا تو میں نے اس کا ڈیفینیشن نیچے لکھ دیا ہے۔ These strategies can be fairly complex, especially with large tape sets. They can be implemented manually using a pencil and a calendar, or automatically by using either commercial backup software or a fully automated hierarchical storage management HSM system. اگر میں نے یہ ورڈ غلط پروناؤنس کیا ہو تو معافی چاہتی ہوں۔ An HSM system is an automatic robotic backward jukebox consisting of 32 or 64 optical or tape backup devices. ٹھیک ہے نا، یہ بہت ہی ٹیکنیکل ہے میرے لیے بھی لینگویج، لیکن اس کو میں نے یہ سمجھا ہے کہ اس کو اگر مینیولی جو ہے پینسل سے اس کا کیلنڈر بنانا ہوتا ہے، یا پھر جو ہے نا کمرشل بیک اپ سافٹ ویئر ہوتی ہے نا اس کے تھرو یہ کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کیا ہے کہ واٹ از دا ٹاور آف ہینوئی؟ اس کا ہے کہ اٹ از اے میتھمیٹیکل گیم اور پزل. اٹ کنسسٹ آف 3 rods and a number of discs of different sizes which can slide onto any rod. The puzzle start with the disc in a neat stack in ascending order of size on the rod. The smallest at the top, thus making a کونسیکل جو کہ کون کی طرح کا شیپ بن جاتا ہے۔ یہ ایک گیم ہوتا ہے، ایک پزل ہوتی ہے میتھمیٹیکل، اور ہے نا اس کو میرے ایسے کہنے سے، میں نے صرف اس کا ڈیفینیشن لکھا ہے، اس کے کہنے سے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات، ادھر آپ گوگل کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر اس کو ٹائپ کریں تو چھوٹی چھوٹی آپ کو ویڈیوز نظر آئیں گی اس کی، 2 منٹ کی اور 3 منٹ کی، اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ دکھایا ہے کہ یہ گیم کس طرح سے کھیلا جاتا ہے، اور جو سب سے چھوٹی ڈسک ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے اور دکھتا بالکل کون، مطلب ساری ڈسک ایک ساتھ آتی ہیں، اگر جیسے 7 ڈسک ہیں تو 7 پہلے آئے گی، 6 5 4 3 2 1، اور سب سے چھوٹی والی 1 ہوتی ہے، تو جب یہ اسٹیک بن جاتا ہے تو بالکل کون کی طرح نظر آتا ہے نا۔ میں جو ہے
یہ پارٹ 16 کو پوائنٹ نمبر 137 کے اوپر کنکلوڈ کرتی ہوں، اور پارٹ 17 کو میں ہے نا 138 یعنی پوائنٹ نمبر 138 سے سٹارٹ کروں گی۔ تھینک یو فار لسننگ۔ السلام علیکم۔